وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم لکھتے ہیں، نکتب ہم لکھتے ہیں، ما قدموا جو تم لوگ آگے بھیج چکے. ہر وہ عمل جو آگے جا چکا ہے وہ کیا ہے؟ جن اعمال آگے جانے کا کیا مطلب؟ جو عمل انسان نے کر لیا وہ آگے چلا گیا، اچھا ہے یا برا ہے. وَآثَارَهُمْ، اور نشان، آثار نشان کو کہتے ہیں، قدموں کے نشان کو بھی کہتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے جو اثرات رہ جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ انسان عمل کرتا ہے، ایک وہ عمل خود ہوتا ہے، ایک اس کے آثار ہوتے ہیں، اور مقبول اعمال کے آثار بہت دور تک چلتے ہیں. علماء نے قرآن پر محنت کی ہے، وہ عمل ہے، وہ محنت جب تک دنیا میں رہتی ہے زندہ وہ اس کے آثار ہیں. محدثین نے حدیث پر محنت کی ہے، وہ ایک عمل ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں باقی رکھتے ہیں وہ اس کے آثار ہیں. آج جو ہم بخاری پڑھ رہے ہیں یہ امام بخاری کے عمل کے آثار ہیں. آج جو ہم تفسیر رازی پڑھ رہے ہیں یہ امام رازی کے عمل کے آثار ہیں. آج جو ہم کہیں پر کوئی بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے جہاں طلبہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ اس کے بانی کی محنت کے آثار ہیں، حالانکہ وہ خود عرصہ ہوا دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. یعنی ہر نیک ما قدموا کے اندر تو ہر عمل جو آگے بھیجا گیا، پھر اس عمل کے بعد اس میں اللہ جل شانہ اس کے کوئی آثار جو چھوڑ دیتے ہیں وہ سب گویا کہ لکھے جاتے ہیں. اس میں کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، یہ بھی اس کے آثار میں سے ہے. کسی نے کوئی بھی نیک عمل جو انسان کے جانے کے بعد بھی دنیا میں رہ جائے یا اس کے ہوتے ہوئے وہ نیک عمل آگے ملٹیپلائی ہو رہا ہو، وہ آثار ہیں سارے کے سارے. اس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف طریقوں سے اس کی توفیقات عطا فرماتے ہیں. کسی کے دیکھیں، میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے سیرت کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مدینہ شریف تشریف لے گئے تو جو مسجد نبوی کی پہلی زمین ہے، اولین، بعد میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں ایکسٹینشن ہوئی جس کا ذکر احادیث میں گزرا. اولین جو پلاٹ لیا گیا مسجد نبوی کے لیے پہلا، وہ 10 دینار کا، سونے کے 10 سکوں کا حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا تھا. اور جب ایکسٹینشن ہوئی اور ایک اور پلاٹ اس میں شامل کیا گیا حضور کی حیات مبارکہ میں، وہ عثمان غنی نے خریدا. اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑی انویسٹمنٹ، اتنے پیسوں کی، اس سے زیادہ بڑا اچھا مصرف اور کیا ہو سکتا تھا؟ قیامت تک یہ مسجد نبوی، اللہ آج ان 1400 سالوں میں اس مسجد نبوی میں جتنی عبادت ہوئی ہے، خود نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے لے کر 10 سال آپ نے بھی سجدے کیے ہیں وہاں پر، 10 سال سید الاولین والآخرین نے سجدے کیے ہیں، اور اس کے بعد سارے تابعین کا زمانہ، پھر سارے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جو کچھ اور یہاں آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی میں ہر نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اب اگر 5 لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 5 لاکھ کو 50,000 سے ضرب دیں، اور یہ سارا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ ابو بکر اور عثمان رضی اللہ عنہما کو. تو یہ آثار اور رقم کی قبولیت، رقم پیسے کسی ایسے کام میں لگنا کہ اس سے اتنا بڑا صدقہ جاریہ وجود میں آ جائے کہ انسان اس کا تصور نہ کر سکے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی بعض خوش نصیبوں کے لیے اللہ پاک اس کو، میں تو سوچتا ہوں کہ کیا نصیب ہیں ان لوگوں کے. خود قبروں میں چلے گئے اور پیچھے کھاتے کیسے کھلے ہوئے. یعنی امام مالک، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی
آپ نے اپنے خلیل کی دعائیں قبول فرمائیں اور مکہ مکرمہ کو اپنے برکتیں عطا فرمائیں۔ اس میں برکتیں، ہر چیز کی برکت شامل ہے۔ ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ حرم مکی میں جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نمازوں کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ برکت ہے حرم مکی کی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ آپ نے اپنے خلیل کی دعاؤں کی وجہ سے آپ نے مکہ کو یہ برکتیں عطا فرمائیں، تو یا اللہ میں بھی آپ کا حبیب ہوں۔ وہ آپ کے خلیل تھے تو میں آپ کا حبیب ہوں۔ یا اللہ، جو دعائیں انہوں نے مکہ کے لیے مانگی ابراہیم خلیل اللہ نے، وہ دعائیں میں مدینہ کے لیے مانگتا ہوں، مجھے وہ بھی عطا فرما، بلکہ دگنا کر کے عطا فرما۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور نے مکہ کا ڈبل مانگا ہے مدینہ کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم کی دعا پر مکہ کی نماز اگر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو گئی، تو پھر حضور نے جو ڈبل مانگا ہے، تو امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں نماز پڑھنا 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ بات شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو کبھی۔ ویسے تو جمہور امت کہتی ہے 50,000 نمازوں کے برابر۔ آپ یہی سنتے رہے ہوں گے، ہم بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ امام مالک کا مسلک یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نماز پڑھنا 2,00,000 نمازوں کے برابر ہے، مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو فضائل میں ذرا زیادہ والا فگر لیا جاتا ہے، تو اگر 2,00,000 نمازوں کے برابر ایک نماز ہے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ حرمین شریفین کو آباد فرما دے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں مدینہ منورہ کے آخری راتوں میں میرا خیال یہ ہے، مجھے پورا اندازہ تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بعض اوقات تعداد لوگوں کی 20 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ اب آپ 20,00,000 نمازوں کو 2,00,000 سے ضرب دے دیں، یہ ایک وقت کی نماز ہو گئی۔ پھر 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ، پھر تہجدوں کے ساتھ، پھر سنتوں کے ساتھ، پھر نفلوں کے ساتھ، اور پھر رمضان المبارک میں اس کا نفلوں کو فرض کے برابر کر دے، فرضوں کو 70 گنا کر دے، پھر اس سب مجموعے کو 70 سے ضرب دے دے، اور اس سارے ثواب کو روزانہ کی بنیاد پر ابو بکر اور عثمان کے کھاتوں میں چڑھا دے، اور 1400 سالوں سے چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ حساب چلتا رہے۔ کتنے پیسے لگے تھے اس زمین کے خریدنے کے اوپر، اور اجر کیسے ہے؟ ان اجور، ان نیکیوں کا حساب دیکھیں اور انویسٹمنٹ دیکھیں کیا تھی۔ حضرت بکر کی تو 10 دینار کا ذکر آتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو کوئی یہ اختیار دے کہ یہ ثواب آپ کو ملے گا، تو ہم تو شاید دنیا کی ہر چیز بیچ دیں، اپنے آپ کو بھی بیچ دیں اس کے لیے کہ یہ اجر ہمیں کسی طرح مل جائے اس تھوک کے حساب سے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتا ہے، یہ مواقع اللہ پاک ان لوگوں کو دیتا ہے جن لوگوں نے اپنا سب کچھ دین پر لگایا ہوتا ہے۔ اور بکر صدیق نے جب سب کچھ لگا دیا تو یہ چیزیں تو ان کو ملنی تھی پھر اللہ کی طرف سے۔ زندگی انہوں نے بھی گزار دی، کھاتے ان کے کھلے میں، روزانہ کی بنیاد پہ کھربوں نیکیاں اس میں جا رہی، کھرب ہا نیکیاں۔ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اور کوئی کمپیوٹر شاید حساب بھی نہ کر سکے جو یہ نظام بنتا ہے سارا۔ صرف یہ نمازیں نہیں ہیں، مسجد نبوی سے پورا دین زندہ ہوا ہے۔ اس مسجد میں بیٹھ کر اسلام کا عدالتی نظام آیا ہے، اس مسجد میں بیٹھ کر اسلام کا معاشی نظام آیا ہے، اسی مسجد سے اسلام کا تعلیمی نظام نکلا ہے۔ صفا کی درسگاہ اسلام کی پہلی درسگاہ یہاں سے قائم ہوئی ہے۔ یہ سب بھی آپ اس میں ایڈ کریں، اور یہ عبادت سے کہیں زیادہ افضل چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پر پورا دین معاشرے کو دیا جا رہا ہے، وہ سب مسجد نبوی سے ہوا ہے، اور مسجد نبوی ان لوگوں نے بنائی ہے، ان حضرات نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ پاک ان کی غلامی کے صدقے، ان کے جوتوں کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی کوئی شمع عطا فرمائے خیر کا۔